يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ النساء کا 12واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ فما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں، فی المنافقین، ان منافقوں کے بارے میں، فئتین، دو گروہ ہو گئے تم میں سے، کیا ہوا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں تم میں سے دو گروہ بن گئے ہیں۔ واللہ ارکسہم، ارکس کا مطلب ہوتا ہے اوندھا کر دینا، پلٹا دینا، جس کو اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے اوندھا کر دیا، بما کسبوا، جو انہوں نے کیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اترید الف یہاں پر لگا ہوا ہے شروع کے اندر، یہ کویسچن بنا رہا ہے۔ اتریدون، تا کا مطلب تم، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو ان تہدوا کہ تم انہیں ہدایت دے دو گے، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد، تا کا مطلب تم نہیں پا سکو گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی بھی راستہ۔ دوستو یہ والی جو آیت ہے یہ منافقوں کے بارے میں، احد کے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، جب عبداللہ ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ عین لڑائی کے وقت جدا ہو گیا، تو واپسی کے اوپر دو گروہ بنے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے ہمیں بیچ راہ میں چھوڑا ہے، ان کو قتل کیا جائے، اور دوسرے کہہ رہے تھے نہیں، یہ ان میں سے ہدایت والے لوگ بھی ہیں، ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر یہ آیت کا نزول ہوا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تم ان کو کیسے راہ راست کے اوپر لا سکتے ہو۔ اور پھر جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سنو، یہ زمین طیبہ کی زمین ہے، یہ خود ہی اپنے آپ کو پاک کر دے گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے لوہے میں سے میل کچیل پرے ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زمین خود بخود ان سے اپنے آپ کو جدا کرے گی، بس تم دیکھتے رہو۔ ودو، وہ یہ خواہش رکھتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسے وہ کفر کرتے ہیں، فتکونون، اور تم شامل ہو جاؤ، سواء، بالکل ان کی طرح سے ہی، تم ہو جاؤ بالکل انہی کی طرح سے۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، ہرگز تم ان کو مت لینا، اخذ مت کرنا اپنے اولیاء کے طور پر، اپنے دوستوں کے طور کے اوپر، حتیٰ، جب تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ یہ ہجرت نہ کریں اللہ کے راستے کے اندر۔ یہ والی آیات جو ہیں یہ مکہ کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو کہ وہاں سے ہجرت نہیں کر پائے، اور ایک خاص مصلحت کے تحت یہ دونوں طرف تھے تو یہ مسلمان، کیونکہ کلمہ پڑا ہوا تھا، لیکن ان کے دل ان کفار، ان مشرکوں کی طرف بہت جھکتے تھے۔ تو جب یہ وہاں سے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بدن طاقتور ہونا انہوں نے سن لیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو جانچنے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کرو، انہوں نے صرف منہ سے ہی کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے تم کیسے ان کو قتل کرو گے، انہوں نے تو کلمہ پڑا ہوا ہے۔ یہ پھر وہی دو گروہ ہونے جا رہے ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ہجرت نہ کر لیں، اور پھر ان کو ٹیسٹ کرو، فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ، اور اگر یہ پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی جو ان کی دوغلی پالیسی ہمیشہ سے رہی، ہجرت کے وقت بھی تمہیں چھوڑ دیا
اور اگر پھر بھی یہ منہ پھیر لیتے ہیں وقتلوہم تو ان کو قتل کرو حیث وجدتموہم جہاں کہیں بھی. حیث کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں. وجدتموہم تم ان کو پاؤ. ولا تتخذوا اور ہرگز بھی ان کو اخذ مت کرنا تم منہم ان میں سے ولین اپنا دوست ولا نصیرا اور مددگار. نصیرہ کا مطلب مددگار ہوتا ہے. الا الذین یصلون ما سوائے ان لوگوں کے. یصلون کا مطلب ہوتا ہے جن کا تعلق ہو, جو تعلق رکھتے ہو. الی قوم بینکم وبینہم میثاق اس قوم کے ساتھ جن کے درمیان ہو بینکم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک کوئی معاہدہ ہو. میثاق کا مطلب معاہدہ. اور جاءکم حسرت اور یا تمہارے پاس آئیں اس تنگ دلی کے ساتھ صدورہم جو ان کے دل کے اندر ہو. وہ تنگ دلی کیا؟ نہ تو وہ تم سے ہی لڑنا چاہتے ہوں اور جب تم سے لڑیں تو حتیٰ کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو وہ تنگ دل ہوں, اور نہ ہی بعض مجبوریوں کے تحت اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنا چاہتے ہوں. ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے لڑیں اور یقاتلو یا وہ لڑیں قومہم اپنی قوم کے ساتھ. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتے لسلطہم تو ان کو مسلط کر دیتے علیکم تمہارے اوپر. آج تو وہ ناتواں ہیں لیکن اگر اللہ چاہتے تو ان کو طاقتور کر کے تمہارے اوپر مسلط کرتے. فقاتلوکم اور تمہارے ساتھ وہ جنگ کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اور اگر وہ پرہیز کریں, اگر وہ تم سے دور ہٹ جائیں کس میں لڑائی کے اندر. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور تم سے لڑائی نہ کریں, تم سے دور ہٹ جائیں. وَأَلْقُوا تو آفر کر دو تم بھی, پیش کر دو ان کے اوپر, الیکم ان کے اوپر, السلامہ سلامتی کو. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا فما کا مطلب ہرگز نہیں, جعل اللہ اللہ نے نہیں بنایا لکم تمہارے لیے علیہم ان کے بارے میں سبیلا کوئی بھی رستہ, یعنی ان کو ابھی تم چھوڑ دو. کوئی نیا آرڈر آئے گا پھر دیکھیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم سے کسی بھی معاملے کے اندر دور ہٹ جائیں اور ان کے دل کے اندر واقعی تنگی ہو, وہ تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتے ہوں, تو ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر لڑائی کا گمان مت رکھو. ستجدون آخرین لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, آخرین کا مطلب ادرز, دوسرے, یریدون وہ یہ چاہتے ہیں, ان یأمنوکم کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں, ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردو اور جب کبھی وہ پلٹائے جائیں, مراد جس کا بھی پلڑا بھاری ہو جائے, الی الفتنتی اور خاص طور کے اوپر جب وہ ان کی قوم بھاری ہو جائے تو وہ پلٹ جائیں تو فتنے پھیلائیں. ارکسو فیہا اور وہ اس فتنے میں اوندھے منہ ڈال دیے جاتے ہیں. یہ دوسری قسم کا گروہ ہے. پہلی قسم کا گروہ ان کے دل کے اندر واقعی بالکل تمہارے ساتھ لڑنے کی کوئی خواہش نہیں, دوسرے صرف اس لیے امن چاہتے ہیں جب بھی موقع ملے وہ واپس پلٹیں اور تمہارے خلاف پلاننگ کریں. اس کی شان نزول دوستو یہ ہے کہ ایک دفعہ سراقہ بن مالک مدلجی اس کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ وہ خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر اس قوم کی طرف ان کو فتح کرنے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے روانہ فرما رہے ہیں. تو وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک احسان یاد دلاتا ہوں. لوگوں نے اس سے کہا کہ تم خاموش رہو, لیکن حضور نے کہا کہ اس کو کہنے دو. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لشکر کشی کے لیے بھیج رہے ہیں خالد بن ولید کو میری قوم کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ اگر قریش اسلام لائیں تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا اور میری قوم بھی, اگر وہ اسلام نہ لائیں تو پھر آپ بھی ہمارے اوپر چڑھائی نہ کریں. حضور نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی قوم کے ساتھ اور ان کے ساتھ صلح کراؤ, لیکن اس شرط کے اوپر کہ یہ دشمنان دین کی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کریں گے ورنہ پھر یہ اپنے بارے میں خود ذمہ دار ہوں گے. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اور اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں, یا کا مطلب
وہ اعتزل کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کشی کرنا، پرے ہٹ جانا، کم تمہارے ساتھ، وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ اور اپنے آپ کو صلح کی کنڈیشن میں، امن کی کنڈیشن میں نہ رکھیں، وَيَكُفُّوا اور نہ اپنے آپ کو روکیں، کس کو؟ ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یعنی لڑائی کے لیے، فَخُذُوهُمْ اگر یہ باز نہ رہیں تو پکڑو ان کو، ہم انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حیثو جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ یہی ہیں وہ جن کے بارے میں تمہیں جعلنا ہم نے بنا دیا، ہم نے قائم کر دیا، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر کیا قائم کر دی؟ حجت قائم کر دی، سلطان مبین واضح نشانی، واضح حجت قائم کر دی، یعنی ہم نے کھول کھول کر بتا دیا کہ اگر یہ باز رہیں تو باز رہو، اگر یہ اپنے آپ کو نہ روکیں تو جہاں کہیں بھی ملیں ان کو قتل کرو۔ تو دوستو اس 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واضح احکامات دے دیے اور ان کنڈیشنز کے اوپر ان کو آرڈر دے دیے کہ انہوں نے ان منافقین یا ان گروہوں کے بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائیں اور محبت عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي